الرحمن الرحیم اسلام ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں بات کروں گا طالبان رجیم کے وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیز کے اس وقت بھارت کے دورے کے حوالے سے، اور یقینی طور پر یہ دورہ ان کا ملا متقی کے دورے کا فالو اپ ہے۔ اس دورے میں جب وہ وہاں پر موجود تھے اور جس طرح کی وہاں سے اطلاعات موصول ہوئی کہ بھارت افغانستان کے لیے کچھ خاص قسم کی فنڈنگ کرنے جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی افغان فورسز کی طرف سے اور تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے پاکستانی فوج کی چوکیوں پر باقاعدہ طور پر حملے شروع ہو گئے۔ یہ حملے جو تھے نہ صرف فوج کی چوکیوں پر کیے گئے بلکہ اس کی ذات میں پاکستان کے کئی دیہات بھی آئے، یعنی کہ ہماری دیہی آبادی کو، ہماری سول آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اب میں اس کا جو تجزیہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کے سامنے صورتحال رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ بہت ہی اہم ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نور الدین عزیز کے اس دورے کے حوالے سے تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ افغانستان چاہ بہار کے ذریعے انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اب یہ منصوبہ کتنا کامیاب ہوگا، کتنا ناکام ہوگا، اس پر بھی ہم یقینی طور پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں جو بات کروں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم افغان طالبان رجیم کی بات کرتے ہیں تو اس افغان طالبان رجیم کے چہرے پر اسلام کا جو نقاب تھا وہ آپ یہ سمجھیے کہ اب اتر چکا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ اور بھارت سے آگے بڑھتے ہوئے بالواسطہ طور پر اسرائیل کے ساتھ جو ان کے رابطے ہیں اور جس قسم کا ایک غیر اعلان شدہ اتحاد پاکستان کے خلاف بنایا جا رہا ہے، اس نے واضح کر دیا کہ ان کی سیاست کی بنیاد اور ان کی نظریات کی بنیاد اسلام ہرگز نہیں ہے، جبکہ ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق تھا اور جو تعلق ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ ہمارا تعلق صرف اور صرف اسی جو ہے بنیاد کے اوپر ہم نے ان کی 40 سال تک میزبانی کی۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے سے جو نقاب اترا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے ظالمانہ اقدامات وہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ میں ظاہر ہے ابھی یہ کوڑے مارنے کی بات تو اپنی جگہ پر رہنے دیجئے، وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنی جگہ پر دیکھتی رہیں گی، لیکن میں شریعت کی غلط تشریحات کی بات ضرور کروں گا۔ میں یہاں پر اس بات کی نشاندہی ضرور کروں گا کہ جب قرآن پاک میں سورہ معاہدہ میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم دے دیا گیا کہ تم نے مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کو اپنا دوست نہیں بنانا، تو پھر یہاں پر افغان طالبان قرآن پاک کے اس حکم کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بات یہاں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر منشیات کو اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کو اپنی انڈسٹری قرار دیتے ہیں، اپنی صنعت قرار دیتے ہیں اور اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی اس وقت جو رپورٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ منشیات کی پیداوار کے حوالے سے اور اس کی انٹرنیشنل ٹریفکنگ کے حوالے سے صورتحال گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی چند روز پہلے ہی پاکستان کی بحریہ نے جو دنیا کی سب سے بڑی سمگلنگ منشیات کے حوالے سے پکڑی تھی، اس میں بھی یہی افغان طالبان ملوث نظر آتے ہیں۔ بات یہاں تک کی محدود نہیں ہے بلکہ یہ پاکستانی علاقوں میں منشیات کی پیداوار کے لیے جو زمین استعمال کرتے ہیں، جو علاقہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور اس کی نشاندہی ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی ایک پریس کانفرنس میں کر چکے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات جس کی نشاندہی پہلے بھی کرتے چلے آئے کہ یہ افغان طالبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل برعکس، جس طرح انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عزت دی، ان کو تعلیم دی، جس طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت و توقیر کی گئی، یہ افغان طالبان ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو تعلیم سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہرگز جو ہے اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، اور جب یہ اسلام کا بندھن آپس میں رشتہ ٹوٹے گا تو پھر بہت ساری چیزیں ٹوٹ جائیں گی، اور اسی کی بنیاد پر جب یہ دہشت گردی کی سرپرستی کریں گے، جب یہ منشیات کو یہاں پر پھیلائیں گے، تو مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے کہ پھر ہم اپنی سرحدیں بند کریں گے، اور ان سرحدوں کے بند ہونے سے جو افغانستان میں روزگار کے اور خوراک کے مسائل گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں،
وہ بھی سب کے سامنے ہیں. بڑکیں بڑی لگائی جا رہی ہیں, متبادل راستے بہت سارے تلاش کیے جا رہے ہیں, اس انڈیا کے ساتھ روابط بڑھائے جا رہے ہیں جس کے ساتھ افغان طالبان کی سرحدیں, میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں, کسی طرح بھی نہیں ملتی. اور جب یہ وہاں پر اپنی معیشت کو کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بائیر وہاں سے چیزیں منگوائیں گے تو یقینی طور پر ان کو جس نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا وہ آپ واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا آسان ہے پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا, پاکستان کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا, پاکستان کے احسانات کو تسلیم کرنا, پاکستان کو اپنا بھائی ماننا اور ایک ساتھ مل کر آگے چلنا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل پاکستان کو ایک طرح سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ان کے سامنے جھک جائے گا, لیکن یہ بات واضح ہو چکی, منہ توڑ جواب دیا جا چکا. اب وہاں سے جو بھی دہشت گردانہ حملہ ہوگا اس کا جواب تو دیا ہی جائے گا. لیکن اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تجارت کے حوالے سے یقینی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت قندھاری انار پاکستان میں مہنگا ہو چکا ہے, لیکن مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اس کھٹے قندھاری انار کے رس کے مقابلے میں ہمارے فوجیوں کا, ہمارے شہریوں کا, ہمارے بچوں کا لہو کہیں زیادہ قیمتی ہے, وہ کہیں زیادہ سرخ ہے, وہ کہیں زیادہ گرم ہے, وہ کہیں زیادہ گاڑھا ہے. ہم اس انار کے بدلے اپنے فوجیوں کی, اپنے شہریوں کی, اپنے بچوں کی جانوں کی قربانی نہیں پیش کر سکتے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لے. اور اس وقت بھی ہم بات کر رہے ہیں, جب چابہار کے ذریعے انڈیا سے تجارت کی بات کی جا رہی ہے تو کر کے دیکھو, تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے. اور اس وقت افغانستان کو سب سے زیادہ جو فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ان سردیوں میں اپنے ماؤں کے لیے, اپنے باپوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے خوراک کی ہے. خوراک کا ایک بڑا بحران وہاں پہ پیدا ہونے والا ہے, اور جو اس کے باوجود افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اس وقت تجارت پر جو انڈیا کے ساتھ پینگیں بڑھا رہی ہے وہ دراصل یہ بتا رہی ہے کہ وہ بنیادی طور پر دہشت گردی کو اور دہشت گردوں کو ترجیح دیتی ہے, اپنے لوگوں پر, اپنے ہمسایوں پر, اپنے اصولوں پر. اس پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. میں بہت ہی شکر گزار ہوں جو دوست ہمیں یہاں پر جوائن کر رہے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب, آپ چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان کے اور افغانستان کے معاملات کو بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب کا, آپ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد وڑائی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اس پر تبصرہ چاہوں گا, یہ جو پہلے ملا متقی کا دورہ ہوا عبداللہ حمید گل صاحب, اور اب یہ پہنچ گئے نور الدین عزیز صاحب وہاں پر, ایجنڈا جو ہے وہ تو واضح ہے, امپیکٹ کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. دیکھیں امپیکٹ جو ہے وہ آپ کبھی بھی پالیسی جو ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں بناتے, نفرت کی بنیاد پہ بنائی ہوئی پالیسی جو ہے اور جلد بازی میں بنائی ہوئی پالیسی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے. اس لیے پہلی بات تو آپ نے جتنے بیانیہ دیا ہے میرے خیال میں بڑے دردمند دل سے بات کی ہے. کوئی بات نہیں, قندھار کا انار نہیں آئے گا, بالکل ہمیں نہیں چاہیے قندھار کا انار. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ہوتے ہیں اور ہمارا چائنا سے آ سکتا ہے. قندھار کے ساتھ آپ نے کبھی کاشغر کا انار کھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس سے زیادہ سرخ اور اس سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے طرفان کا جو انگور ہے چائنا سے, وہ بھی مسلمان بھائی ہیں ہمارے, جہاں طرفان اور یہ سارے کاشغر کے علاقہ, ہم ان سے تجارت کریں گے. لیکن ہمیں ایسا جو ہے سیب, ایسا انگور, ایسا انار نہیں چاہیے جس پہ ہمارے بچوں کا خون ہو, جہاں ہمارے بچوں کے وانا کے اوپر جو ہے حملہ کرنے کے لیے دہشت گرد بھیجے جائیں, جہاں ہمارے آرمی پبلک سکول کے بچوں کی دردناک داستانیں ہوں, جہاں ہمارے وکلا, جہاں ہمارے فوجی, جہاں ہمارے پولیس والے, سیولینز اور صحافیوں کے جو ہے ان کے ہاتھوں میں خون ہو. ایسا نہیں تجارت چاہیے, بالکل بھی نہیں چاہیے. کوئی بات نہیں, پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھ لیجئے امریکہ نے الحمدللہ, میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو بھانپتے ہوئے پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی اور ہماری جو ایک سیاسی ڈپلومیسی ہے, میرے خیال ہے خارجہ ڈپلومیسی, اس نے بہت رنگ لایا ہے. آپ دیکھ لیجئے
کہ چابہار کے اوپر امریکہ نے پابندیاں عائد کی ہیں اور کہا ہے کہ وہاں سے تجارت کے لیے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں. تو چابہار کے اندر اب وہ بہار نہیں رہ گئی جو کسی زمانے میں سوچی جا رہی تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا گوادر کا سی پورٹ ہے اور آپ کا جو کراچی کا سی پورٹ ہے اس کی افادیت ابھی جتنی ہے وہ چابہار کے اندر وہ اس قسم کا ابھی ہم تو چاہتے ہیں ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے اور ایران کو بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے نظر ثانی کی ہے. پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایک میرے خیال میں بہترین مثالی تعلقات یہ پچھلے ایک سال کے اندر جب ہماری درمیان میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی اور پھر اسرائیل کے ساتھ جب جنگ ہوئی اور تشکر پاکستان کے نعرے لگے اور ابھی جو اسپیکر صاحب آئے ہوئے تھے میرا ان کے ساتھ جو ہے براہ راست ملاقات تھی, کھانا کھایا ہم نے. جتنے اچھے کلمات اور جذبات وہ پاکستان کے لیے رکھتے ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اچھا دوسری جانب جو ہے یہ اب جو وہاں گئے ہیں یہ دہشت گردی کے تانے بانے بننے گئے ہیں, ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. وہاں کون سی انہوں نے تجارت کرنی ہے, کون سی بات کرنی ہے؟ تجارت جو ہے آپ کر لیں نا, بائی ایئر کر کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس بھاؤ بک رہی ہے. اور اس ٹائم پہ جو انگور کا کریٹ ہے افغانستان کے اندر 200 روپے کا بک رہا ہے, 200 روپے کا. یعنی کہ ان کی جو مال کی کھپت ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہی ممکن تھی. یہی منڈی تھی جو پاکستانی خریدتے تھے. جو انار ہے اس ٹائم پہ وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ 50 روپے کے جو ہے وہ پوری جو ایک 2 کلو کا ان کا جو وہ ایک لفافہ ہوتا ہے وہ اتنے کا بک رہا ہے. ان کے ٹماٹر جو ہے وہ گل سڑ رہے ہیں, خریدنے والا کوئی نہیں ہے. افغانستان کے اندر قوت خرید نہیں رہ گئی, لوگوں کا پرسان حال نہیں ہے. دنیا کے اندر جو یو این رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ جو فوڈ شارٹیج ہے وہ یا تو جو ہے وہ آپ کے اس ٹائم پہ افغانستان میں ہے اور یا پھر وہ یمن کے اندر جو ہے مشکلات پیش آ رہی ہیں. جس تو سب سے زیادہ میڈیسن جو پاکستان میڈیسن جہاں سے جایا کرتی تھی وہ میڈیسن ان کے پاس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. پھر اسی طریقے سے جو دیگر ان کے جو ٹریڈ روٹس تھے جتنے بھی جو $10 بلین کا ٹریڈ, مذاق نہیں ہے نجم بھائی, $10 بلین کا ٹریڈ جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا تھا. اور یہ تو وہ ٹریڈ تھا جو جائز تھا, جو وہی پاکستان میں مال سمگل کر دیا کرتے تھے ناجائز کر کے دھوکے کے ساتھ, اس کا ٹریڈ والیوم جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تھا. مقصد یہاں یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہے آپ کے خلاف نہیں ہے, لیکن پاکستان دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا. صحیح. پاکستان آپ کی چالاکیوں کو نہیں برداشت کرے گا. پاکستان بت پرستوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کو جو ہے کلمہ گو پاکستان برداشت نہیں کرے گا. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ افغانستان کے نمائندہ حکومت ہے. یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے بت توڑے تھے آج یہ ان بتوں کے ساتھ جا کے جو ہے وہ بیٹھ گئے, کل کو یہ اپنے گھر میں مندر کھول لیں گے. ان سے کوئی بعید نہیں ہے. نہ یہ افغانی ہے, نہ یہ مسلمان ہے, نہ یہ انسان ہے, اور نہ ہی یہ ان کا کسی مذہب, قومیت یا رنگ و نسل سے کوئی تعلق ہے. یقین مانے میں بالکل دل سے کہہ رہا ہوں, میں ان صحیح. کا بہت بڑا افغانستان کے اندر آپ کو پتہ ہے نجم بھائی کہ ہم سپورٹ کرتے رہے, جی ہاں. لیکن ہم اس غیور قوم کی سپورٹ کرتے رہے جس نے جو ہے وہ کفر کے خلاف کھڑے ہوئے. ہم اس قوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے بالکل بھی جس نے جو ہے وہ اپنا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ بھارت کو بنا لیا. وہ بھارت جس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو یہ جا کے کفر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کون سا اللہ کو مانتے ہیں یہ, کون سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یہ, کون سی کتاب اللہ کو مانتے ہیں یہ؟ اگر یہ کتاب اللہ کو مانتے ہوتے تو آج یہ کام کر رہے ہوتے. اٹ از ویری سیڈ, مجھے بہت دکھ ہے صحیح. اس بات کا. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لیکن پوری اس وقت پاکستانی قوم کا جو عبداللہ صاحب اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے, صرف مجھے تو یہ بھارت تک معاملہ نہیں لگتا. میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب سے کہوں گا اس پہ کمنٹ کریں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف جو اتحاد ہے یہ دنیا کی 3 مسترد ریاستیں ہیں. افغانستان کی بات کر لیجئے, ہندوستان کی بات کر لیجئے, نادر میر صاحب اس کے ساتھ اسرائیل کی بات کر لیجئے. یہ تمام کا ایک اتحاد بنتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. اس منظرنامے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بنیادی طور پہ اب جو افغانستان کر رہا ہے, یعنی کابل رجیم جو اس وقت کر رہی ہے, جو طالبان کی رجیم ہے, دے آر ڈیٹیچنگ افغانستان فرام پاکستان. ہر سطح پہ ہسٹوریکلی, کلچرلی, اکنامکلی, جغرافکلی, مطلب 500 اور چیزیں ہیں وہ میں نہیں گنتا ٹائم کے لیے.
ان تمام چیزوں سے. اور پچھلے 50 سال کی ہسٹری بھی آپ کو تاریخ یاد ہے جس میں پاکستان میں سارے افغانی آئے سوویت جہاد کے خلاف, پھر امریکن نیٹو کی وار کے دوران وغیرہ وغیرہ. تو وہ تمام جو پچھلی ہسٹری ہے ایٹ لیسٹ آف 5 ڈیکیڈ, یعنی 50 سالہ ہسٹری جو پچھلی ہے یا اس سے بھی زیادہ, اس کو وہ چینج کر رہے ہیں. اور وہ ہول ہارٹیڈلی یعنی 100% دلی دیٹ از انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس میں جا رہے ہیں, کانفلنس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف 2 محاذوں پہ جنگ ہو. ظاہر ہے یہ بنیادی طور پہ تو پلان اور منصوبہ بندی انڈیا کی ہے, دہلی کا جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے, امپلیکیبل اینیمی ہے, اور جس کو آپ کو پتہ ہے مئی میں 2025 میں جو اس کا نقصان ہوا اور بےزتی ہوئی فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے جو ان کے ساتھ کیا, اینڈ دی ہول آف پاکستان آرمڈ فورسز اینڈ آل آف پاکستانیز نے جو جواب دیا بھارت کو, جس کو آپ نے سن لیا کہ کانگریس یو ایس کانگریس میں بھی رپورٹ آئی, اور وکٹر گاؤ چائنا کے جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں, ساری دنیا کہتی ہے. تو مطلب انڈیا کی یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس نے پاکستان سے اب جب لڑنا ہے تو اس نے پاکستان کے خلاف 2 محاذوں پہ جنگ کرنی ہے. دس از ون آف دا کنکلوژنز ڈرون بائی دا انڈینز پوسٹ مئی 2025. تو ایک تو انڈیا کا محاذ ہے جس کی وہ تیاری کر رہے ہیں, اس میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, کوئی تیاری نہیں کر رہے, پوری تیاری کر رہے ہیں, جب حوصلہ ہوگا تو حملہ کریں گے, ایک وہ. لیکن دوسرا محاذ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو آج کا ٹاپک ہے, آپ کا سوال ہے, دیٹ از افغانستان. تو افغانستان از آن بورڈ ود انڈیا. یہ ہمیں پاکستان شوڈ اسٹاپ ڈیوپنگ اٹ سیلف. اور یہ جو بحث پاکستان میں ہوتی ہے نا, یہ جو آپ نے بھی تقریر کی ماشاءاللہ بہت آپ مطلب قابل ہے, لیکن میری گزارش ہے, دس از آل ہسٹری, یہ پرانی تاریخ ہے. اس وقت سچویشن اس کی اپوزٹ ہے. افغانستان یعنی پریزنٹ رجیم کل پھر بدل سکتی ہے, کیونکہ افغانستان کے لوگوں سے تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں, پہلے بھی رہا, عام افغانی سے ان کو ہم نے سپورٹ کی اور ابھی بھی عزت کرتے ہیں ان کی, مسلمان ہیں ہم ان کی, دیٹ وے وی کیئر فار دیم پیپل, ایوریج پیپل آف افغانستان. لیکن جو رجیم اور سسٹم ابھی چل رہا ہے وہ ٹوٹلی اینٹی پاکستان ہے, ود انڈیا اگینسٹ پاکستان. یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے پاکستانی کو, دس از نمبر 1. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو اگلی بات ہے جو آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ انڈیا میں کیوں ٹریڈ کر رہے ہیں, اور باہر سے ایران سے کیوں وہ منگانا چاہتے ہیں آلٹرنیٹ روٹ, اور تاجکستان سے کیا کرنا چاہتے ہیں, ترکمانستان سے کیا کرنا, یعنی کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس ساری جو افغان اسٹریٹجی کا ایک مقصد ہے کہ پاکستان پہ ان کا انحصار ختم ہو, کیونکہ انہوں نے پاکستان سے جنگ لڑنی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں اور بہت سے لوگ پاکستانی کہتے ہیں, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, اٹ از نو لانگر ٹیررزم, ناؤ اٹ از وار. ٹیررزم چلتی رہی ہے پچھلے 20-30 سالوں سے پاکستان میں افغانستان سے, لیکن آپ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ود انڈین سپورٹ, اکیلے ان کے پاس قابلیت نہیں ہے. تو یہ اس کی تیاری ہے, کیونکہ افغانستان از لینڈ لاکڈ, یعنی کہ سمندر نہیں لگتا وہاں, ان کو فوڈ کھانا کم ہے, یہ پیٹرول کدھر رکھیں گے, یہ ساری چیزیں نا اس کی تیاری ہو رہی ہے. جنگی حکمت عملی کو بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں, یہ فائدہ کیا ہوگا افغانستان کو پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے؟ اس کو ذرا سمجھیں آپ, اس کو اگر آپ ان ایموشنلی سمجھیں نا, آپ اس کو میں سے جو ہماری ایک نیچرل ہے, ہمارا ایموشنل یا ہمارا جو ایک کلچرل تھنکنگ ہے اس سے نکلا ہے نا, جیو پولیٹکس کے لحاظ سے سوچیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. افغانستان کی جو پریزنٹ رجیم ہے, پہلے بھی کرتے رہے, افغانستان نے پاکستان کو ریکگنائز نہیں کیا تھا 1947 میں, فار دی انفارمیشن آف دوز ہو ڈونٹ نو دس, جن کو نہیں پتا, مطلب دنیا نے کیا تھا, افغانستان نے نہیں کیا تھا. اور جو ویسٹرن بارڈر ہے جس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں, وہ ابھی بھی بہت سے لوگوں نے وہاں افغانستان میں نہیں کیا. پریزنٹ رجیم تو کرتی نہیں ہے جو افغانستان کی ہے, اور دے آر کلیمنگ پارٹس, دے وانٹ ٹو ریچ دی انڈس. یہ اصل بات ہے نا, اگر آپ نے سچ سننا ہے, یہ انڈس ریور ویسٹ بینک پہ وہ پہنچے اور ایسٹ بینک پہ انڈینس پہنچے. ظاہر ہے وہ قابلیت نہ ان کے پاس ہے نہ انڈیا کے پاس, وہ دوسری بات ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. ہاں, اس کے اندر بے تحاشا پیسہ اجیت دوول نے اور انڈیا نے ان کو دیا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ جو ان کو نقصان ہوگا وہ ادھر سے انڈیا نے ایشور کیا ان کو, یا آلریڈی دے دیا ایڈوانس میں, وہ انڈیا اپنی اکانومی اس پہ لگا رہا ہے. بیکاز انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ اس نے جنگ لڑنی ہے پاکستان سے, اور پاکستان سے اکیلا وہ جنگ جیت نہیں سکتا. یہ ان کے ذہن میں ہے اس وقت, آپ نے سن لیا اب انڈین جنرلز کو اور باقی لوگوں کو بھی. سو انڈیا از بیسکلی ٹرائنگ ٹو کریٹ اے 2 فرنٹ وار, 2 محاذوں کی جنگ. لیکن اب اس میں افغان صاحب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ فلی شامل ہے, تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف انڈیا کا تو قصور ہے, انڈیا تو دشمن ہے, کیا ڈسکشن ہے. لیکن افغان جس سے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا, کیونکہ سارے پاکستانی شاکڈ ہیں بیکاز آف آر ریلیشن شپ, ہسٹوریکل, کلچرل اینڈ ریلیجیس اینڈ ایوری تھنگ, سارا جو رہا ہے اور ابھی بھی ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو جو صورتحال ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں, انگریزی ہے, اسٹریٹجی مسٹ بی بیسڈ آن دی انوائرمنٹ. انوائرمنٹ ماحول کے اوپر آپ حکمت عملی بناتے ہیں, خیالات پہ نہیں بناتے. تو ابھی یہ حالات ہیں. لیکن پاکستان کے پاس بھرپور طاقت ہے, ایک نمبر 1, اور پاکستان کے عوام یونائٹڈ ہے, پاکستان کے آرم فورسز ریڈی ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کو ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں نا, جیو پولیٹیکلی دو سپر پاورز ہیں اس کیس دنیا میں, گلوبل پاورز, یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا, اور دونوں آپ کے ساتھ ہیں ان ویریس ویز ٹو ویریس ڈگریز. اور باقی دنیا کے ساتھ آپ کا سعودیہ کے ساتھ پیکٹ ہوا ہے, GCC کے ساتھ اور جارڈن کے ساتھ, ایجپٹ کے ساتھ ریلیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں, دیر سیمنٹنگ.
تو کہنے کا مطلب ہے کہ گلوبلی پاکستان ہیز این ایڈوانٹیج، ریجنلی آپ کے خلاف دو محاذ آپ کے خلاف، تو پاکستان کے پاس ایک اور قابلیت ہے کہ افغانستان کے رجیم کو تو ریکگنائز ہی کوئی نہیں کرتا دنیا میں، تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ہمیں ان کے وکیل تھے، تو دیر از پاکستان ہیز آل دی انسینٹیو اینڈ دی کیپیبلٹی، قابلیت ہے آپ کے پاس کہ اس رجیم کو آپ ڈسلوج کرائے، رجیم چینج کرائے افغانستان میں، اگر وہ یہ کرتے ہیں اسی محاذ لائن پہ چلتے ہیں تو پھر رجیم چینج از دی اونلی آنسر، اور کوئی آنسر نہیں آپ کے پاس۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس وقت جو واقعی صورتحال ہے، اگر ہم دنیا کے 193 ممالک کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے شاید 190 بھی ایسے نہیں ہیں جو تسلیم کرتے، اور ڈیفیکٹو تسلیم کرنا اور چیز ہے، وہ کئی ممالک کر سکتے ہیں لیکن ڈیجرے جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو اقوام متحدہ میں بھی نمائندہ اشرف غنی حکومت کا وہاں پر تھا، ان کا تو نمائندہ تک وہاں پر ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ ایسی صورتحال میں یہ حماقت احمد برائی صاحب اگر افغانی کرتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ مل کر، جیسے نادر میر صاحب بتا رہے ہیں، کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان جو ہے اس وقت وہ جو کابل دلی کے ساتھ جا کر بیٹھا ہے، حالیہ صورتحال میں میں اسے ایک غیر فطری، غیر سیاسی اور علاقائی طور پر بھی میں یہ جلد بازی میں جو اتحاد بنا ہے، اور طالبان کے نظریے کے مطابق جس فکری نظریے کے اوپر انہوں نے مذہبی طور پر جس جنگ کی ایک ہندو کافر ریاست اور ایک سمجھ لے کہ جو بت پرست تہذیب جس کو وہ کہتے تھے، اور جس کو اسلام کے مخالف سمجھتے تھے، جس ریاست کو، جس فکری نظریے کے اوپر طالبان نے اس کی بنیاد رکھی، اور کابل سے لے کر قندھار تک نجم صاحب جب وہ اپنے خطبے دیتے رہے اور پمفلٹ تقسیم کرتے رہے ان کے خلاف، اور پاکستان سے اپنی ہمدردیاں بھی سمیٹتے رہے، میں اس کو ان کے نظریے کے مطابق اس ریجن میں رہتے ہوئے میں اس کو ایک غیر شرعی اتحاد بھی سمجھتا ہوں، جو ایک مسلمان ممالک کے خلاف وہ جا کر وہاں اس کی گود میں جا کر بیٹھے۔ یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ جا کر جن کی گود میں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی آپ کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے آ کر وہاں پر یہ قبضہ کیا اپنے کابل کے اوپر اور ایک منتخب حکومت کو ختم کیا، اس کے بعد تمام قونصل خانے بھارت نے آپ سے ختم کر دیے اور تمام سفارتی تعلقات بھی ختم کیے، آپ کے ویزے ختم ہوئے، آپ کے لوگ جو بھارت میں موجود تھے ان کو وہاں سے زبردستی نکالا گیا، تو انہوں نے بھی آپ کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ آج آپ کو وہ کیوں نزدیک کر رہے ہیں؟ ان کی آپ کو نزدیک کرنے کی سب سے بڑی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے خلاف ان کی پراکسی بنیں گے اور خیبر پختونخوا کے ماں سوائے چند اضلاع کے تمام اضلاع میں جو ٹی ٹی پی نے اور جو آپ کے طالبان نے جو محفوظ پناہ گاہوں کے ذریعے سے جس طرح جو آگ لگائی ہوئی ہے آپ نے صوبے پختونخوا میں ہمارے پاکستان کے، اور جو بلوچستان میں آپ کر رہے ہیں، یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا ہے۔ پاکستان ہر صورت جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نجم صاحب، انہوں نے یہ جو طالبان حکومت ہے، انہوں نے اپنے آنے سے پہلے اشرف غنی کی حکومت کے متعلق یہ کہا تھا کہ یہ بھارت کی کٹ پتلی حکومت ہے۔ اشرف غنی، ویسے آپ نے ایک بڑی اہم بات احمد صاحب کی کہ یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ خود اگر ہم طالبان کے اندر دیکھیں اور افغان عوام کو دیکھیں تو یہ پالیسی جو ہے یہ چند جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے تو چلا لی جائے، لیکن خود افغانستان کی حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، جیسے رجیم چینج کی بات کی گئی۔ ناظرین صاحب، صرف ایک میں کمنٹ آپ سے چاہ رہا تھا، یہ جو رجیم چینج کی بات ہے یہ تو میرا خیال ہے اس معاہدے کے تحت بھی ضروری ہے جو انہوں نے کیا تھا 2021 میں، اور کہا تھا کہ ہم ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں گے، اور اس کے بعد یہ وعدہ خلافی کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو قطر میں اور باقی بھی جو معاہدے ہوتے رہے ان کے مطابق بھی یہ اس سے ڈیویٹ کر گئے، دیٹ مینز وہ جب انہوں نے ایک معاہدہ کر کے توڑ دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پھر ریپرکشنز ان پہ ہی پڑنے نا جو یہ کرتا ہے، دیٹ از افغان طالبان جو کابل رجیم۔ اس کے علاوہ مین چیز یہ سمجھنے کی ہے، دیکھیں کسی بھی ملک میں پہلی بات رجیم چینج کسی ملک میں تب ہو سکتا ہے سب سے پہلی کہ اس ملک کے اندر لوگ خود ہی اس کے خلاف ہوں بڑے لیول پہ۔ وہ کیا افغانستان کی بات کر لیں، افغانستان کے اندر ود ان کابل پہلے تو یہ طالبان جو آپ کہتے ہیں نا یا رجیم افغانستان کی، یہ ایک نہیں ہے کہ سارے ایک مونولیتھک، ایک یونٹی، ایک اینٹی، اٹس ناٹ لائک دس۔ آپ کو پتہ ہے سب کو اس کے مختلف حصے ہیں، فیکشنز ہیں، ان کے ٹرائبل سوسائٹی ہے، اس کے علاوہ وارز ہوئی ہیں، اس کے اندر گروپس ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ود ان کابل یا ود ان دی رجیم دیر آر مینی اسپلنٹر گروپس، پہلی تو یہ بات ہے، اور سارے کے سارے تو پاکستان کے خلاف نہیں ہے یہ بات۔ دوسری بات ہے کہ کابل سے باہر آپ چلی جائیں نا، ناردرن الائنس ہے، باقی بھی فورسز ہیں، باقی بھی پاپولیشن ہے، تو وہاں پر بھی سارے کے سارے تو ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں، وہ تو بہت سی اپوزیشن ہے۔ یہ افغانستان کی بات کر رہا ہوں،
اب ریجن کے اندر آ جائیں. ریجن کے اندر آپ کو پتا ہے پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا, ایران کے ساتھ ابھی تو 4 بار جانا چاہتے ہیں, یہ وہاں سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے ایرانیز نے ان کو نکالا ہے وہاں سے. اور اسی طرح جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, تاجکستان کے ساتھ ان کا پانی کا ریور آمو دریا اور ان کے اوپر ان کا جھگڑا چل رہا ہے. اسی طرح باقی جو اسٹیٹس ہیں افغانستان کی بارڈرنگ, ان کے خلاف بھی انہوں نے پراکسی فورسز بنائی ہوئی ہیں. صرف پہلے پراکسی فورس پاکستان والی استعمال ہو رہی ہے کیونکہ وہ انڈیا کرا رہا ہے. بیسک ریزن یہ ہے, ان کا مین سپانسر انڈیا بن گیا, مطلب یہ پراکسی خود کابل اٹ سیلف ہیز بیکم پراکسی ٹو انڈیا. اس کا یہ سچویشن ہے. لیکن جو آؤٹر ورلڈ ہے جس میں ابھی رشیا ہے, میں عبداللہ صاحب سے بھی, چونکہ وہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں اس کے اوپر, عبداللہ صاحب اس وقت خود افغانستان کے اندر طالبان کی سپورٹ کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے, کتنی سپورٹ ہے ان کو؟ دیکھیے اس ٹائم پہ جو افغانستان کے اندر طالبان کی سپورٹ تو فی الحال موجود ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ کوئی متبادل لیڈر نہیں ہے, اور جب تک کہ متبادل لیڈر نہیں پیدا ہوگا تو پھر آپ کے معاملات اس انداز میں نہیں چلیں گے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اب جو تجارت اور پاکستان کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کو پیار کرتے ہیں, پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, تجارت کرنا چاہتے ہیں, جن کے کاروبار منسلک تھے, ان کو جو جب روف پہنچے گا, ان کی انٹرسٹ کے اوپر جب یہ لات پڑے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اندر سے جو ہے فریگمنٹیشن کا شکار ہوں گے, اور اندر سے جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ افغانستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تقریباً 89% جو پاپولیشن ہے وہ سنی ہے اور 11% جو ہے وہ شیعہ ہے. اسی طریقے سے 42% جو ہے وہ پشتون کے اوپر ہے, تاجک جو ہیں تقریباً 27% ہیں, اور ان کی اس ٹائم پہ ریپرزنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طریقے سے ہزارہ جات جو ہیں وہ تقریباً 3% ہیں, اور احمق قبائل جو ہیں وہ تقریباً 4% ہیں. بہرحال اس کے اندر ازبیک بھی ہیں جو کہ 9% ہیں. اب آپ یہ دیکھیں اس پورے ریجن کے اندر جو حالات بن رہے ہیں اس کے حوالے سے پورے خطے کو جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور جو 24 دہشت گرد تنظیمیں یونائٹڈ نیشن کے مطابق وہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کے لیے بھی خطرہ بن رہی ہیں. پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. دیکھیں نا, علاج معالجہ کروانا, ابھی جیسے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ویزا بھارت کا ملتا ہے جو امیر متقی کے, میں تو اس کو ملا نہیں کہوں گا کیونکہ ملا ہوتا تو اس کو قرآن کا پاس ہوتا, تو امیر متقی جو ہے وہ جس کو کہتا ہے, یعنی کہ جو بھارت کا ایجنٹ ہوتا ہے اس کو وہاں ویزا دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں یہ کام کریں. اب بھارتی رو کے ساتھ مل کے پرانے این ڈی ایس کے جو لوگ, جو کہ ان کی مشہور زمانہ بدنام انٹیلیجنس ایجنسی تھی اور دہشت گردی کے واقعات کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی, اس کو دوبارہ انگیج کیا جا رہا ہے. ہاں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستانی قوم کا ایک جو تعلق ہے اس کو بریک نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا چاہیے. ہاں حکومت کے ساتھ ہمیں جو ہے میرے خیال میں وی شوڈ ڈیل ود آئرن ہینڈ, جو کہ ہم ڈیل کر رہے ویسے بھی ہیں. عبداللہ صاحب لیکن یہ چیز تو واضح ہوگی کہ وہ جس نظریے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, جس بنیاد کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, جس درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے خود اس کی جڑوں کو, اس کے تنے کو کاٹنا شروع کر دیا ہے, تو پھر وہ لوگ برقرار نہیں رہ سکتے. یہ جو اتحاد بن رہا ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ, ان کا یقینی طور پر اس کی نہ کوئی, جس طرح احمد صاحب کہہ رہے تھے, نہ کوئی نظریاتی بنیاد ہے, نہ اس کی کوئی علاقائی بنیاد ہے, جیسے نادر میر صاحب نے ابھی کھل کر واضح طور پہ ساری چیزیں بیان کی. تو یہ جو ہے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے, یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں. میں شکریہ ادا کروں گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب کا, وہ پروگرام میں ہمارے ساتھ آئے. اور ناظرین ایک اہم پہلو اور اہم موضوع, آج آئی ایم ایف کی طرف سے ایک جائزہ رپورٹ پیش کی گئی, اور مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ میڈیا میں اس کی جو پروجیکشن ہو رہی ہے وہ درست انداز میں نہیں ہو رہی. اس کے کئی نکات بہت زیادہ اہم ہیں. یہ درست ہے کہ ہماری کمی, ہماری کوتاہی, ہماری خامی جتنی بھی ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے, لیکن اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ سمجھنے والا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی درخواست پر کی گئی, بنائی گئی جائزہ رپورٹ ہے. یعنی یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے, بلکہ حکومت خود یہ چاہتی ہے کہ شفافیت آئے, بہتری آئے, اور یہ حکومت کے شفافیت اور بہتری لانے کے عزم کی آئینہ دار ہے. دوسری چیز جو اس میں بہت ہی اہم ہے اور نظر انداز کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں پوٹینشل ظاہر کیا گیا کہ اگلے 5 برسوں میں اگر اصلاحات اس طرح جاری رہتی ہیں, کی جاتی ہیں, مزید
تو جی ڈی پی میں 5 سے 6.5% تک اضافہ ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑا اضافہ ہے, یہ ایک بڑی اپریسیشن ہے, یہ ایک بڑی امید ہے جس پر ہم آگے کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک جو بڑا پہلو اس کا اجاگر کیا جا رہا ہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہے, اور اس میں بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف انسداد بدعنوانی کے لیے اصلاحات پر متفق ہیں, کرپشن کے خاتمے کا عزم ہے. وزیر اعظم ایف بی آر کی جو میٹنگز لے رہے ہیں, جس ڈیجیٹائزیشن کی بات کی جا رہی ہے, جس جدت کی بات کی جا رہی ہے, اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے, وزیر اعظم ہر ہفتے اس کی میٹنگ خود لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی چوتھا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جائزہ رپورٹ جو ہے وہ مالی کارکردگی کی مضبوطی کا بھی اعتراف کرتی ہے اور مہنگائی میں کمی کو بھی واضح کرتی ہے. یعنی کہ یہ تو کوئی ٹھیکی چکی بات ہی نہیں ہے کہ ہمارا افراط زر کتنا تھا اور یہ 2 برسوں میں حکومت کی کوششوں سے کتنا ہوا. اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہے کہ بدعنوانی اگرچہ ایک پرانا اور مستقل مسئلہ ہے مگر یہ قابل حل مسئلہ بھی ہے, یعنی واضح اصلاحاتی راستے کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں خاص طور پہ بہت ہی احترام کے ساتھ کہوں گا کہ عدلیہ کے حوالے سے جو نشاندہی کی گئی, حکومت پوری طرح کمیٹڈ ہے کہ اس نے عدلیہ میں اصلاحات لے کر آنی ہے. عدالتی عمل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری وکلا کمیونٹی کو اعتماد میں لے کے جس طرح آئینی عدالت کا قیام ہوا, میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہوں گی. اور اس کے ساتھ ہی مالیاتی شعبے کی نگرانی جب ہم مضبوط ہونے کی بات کرتے ہیں, اس ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں اینٹی منی لانڈرنگ کو ضرور دیکھنا پڑے گا اور ان اصلاحات کو دیکھنا پڑے گا جن کی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں اور پوری ان کی ٹیم ہو, اسحاق ڈار صاحب ہوں, اورنگزیب صاحب ہوں, ان تمام کی محنت سے پاکستان جو ہے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل چکا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست ہے. اور یقینی طور پہ ہم جب ان تمام ایشوز کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس سسٹم پیچیدہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ کمزور نگرانی ہے, تو یہ سب چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت خود کرنا چاہتی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے جہاں عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, احمد وڑائی صاحب موجود, میں مشکور ہوں ذکی اعجاز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ذکی صاحب بہت ہی ہوپ فل ہو کے, پر امید ہو کے پاکستان کے حوالے سے کس طرح نظر آتی ہے, ہماری کمی کوتاہی خامیاں کیا ہیں, دور کس طرح کرنی ہے؟ جی نجر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر صاحب کو اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر آئی ایم ایف نے ایک ٹیکنیکل اسسٹنس رپورٹ پیش کی ہے جس کا نام پاکستان گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ ہے. نجب صاحب یہ جو رپورٹ ہے یہ تقریباً 186 پیجز کے اوپر مشتمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ میں کچھ مثبت پہلو بھی ہیں اور کچھ منفی پہلو بھی ہیں. تو میں ہمیشہ پہلے مثبت پہلو کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے اپنی انٹروڈکٹری ریمارکس میں یہ کہا کہ جو 2025 کا جو پہلی ششماہی ہے اس کے اندر گورنمنٹ کو جی ٹی پی میں تقریباً 2% کا سرپلس حاصل ہوا ہے, اور اسی طرح جو انفلیشن ہے اس میں 0.3% کی جو ہے وہ صرف انکریز ہوئی ہے, کمی ہوئی ہے, جس سے معاشی استحکام آیا ہے. اسی طرح آپ نے بات کی کہ ایف اے ٹی ایف کی جو جس سے ہمیں گرے لسٹ ہے, ہمیں باہر ہم نکل گئے ہیں الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ میئرز ہیں جو کہ ہماری گورنمنٹ مستقل کئی سال 1.5 سال سے جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کے اوپر مثبت کام کر رہی ہے. اور ان کی ڈے اور نائٹ پرائم منسٹر صاحب کی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہم اس کو پاکستان کی اکانومی کو بہتر کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہیں, میں چاہوں گا اس پہ بھی ہم بات کریں. اور لیکن سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کے اندر جو انہوں نے ڈیٹیل میں یہ بتایا ہے, یہ اس میں میں بتاؤں جی یہ تقریباً فروری سے یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی. فروری میں ان کا مشن آیا, پھر اپریل میں مشن آیا. ان کے جو ڈپٹی مشن چیف تھے جونتن پانومیلا, ان کی سربراہی میں یہ کام ہوا, جنہوں نے تقریباً 100 سے زیادہ میٹنگز کی ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. انہوں نے فنانس سیکرٹری سے, فنانس منسٹر سے, چیف جسٹس صاحب سے, گورنر اسٹیٹ بینک سے, ایس سی سی پی سے, ایف بی آر سے, کئی اداروں سے انہوں نے میٹنگ کی ڈیٹیل میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ورکنگ ہو گئی ہے, اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے, الٹرا ساؤنڈ ہو گیا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ,
اور چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اور اس رپورٹ میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو میئرز انہوں نے کہا ہے اگر ہم لے لیں تو ہم اگلے سالوں میں جو جی ڈی پی ہے وہ 5 to 6% پہ لے کر جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نجم صاحب اگین ہمیں پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہے اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہم اگر اس کے اوپر جس طرح انہوں نے مرکزی بینک کی خود مختاری کی بات کی ہے, ریاستی ملکیاتی اداروں کے قانون اور کاروباری ضوابط میں کمی جیسے اصلاحات سے ثابت کرتی ہے کہ پاکستان پیچیدہ مشکل اصلاحات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کی بھی یہ کیپیسٹی بھی ہے اور ان کی نیت بھی ہے کہ پاکستان کو اکانومی کے جو راستے کے اوپر بات گامزن یہ ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور پچھلے ہم ڈیفالٹ ہونے سے لے کر اب تک کا اپنا سفر دیکھیں تو عبداللہ حمید گل صاحب آپ کو یہ سفر مثبت لگتا ہے, نہیں لگتا؟ دیکھیں میرے کہنے سے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سینگ از بلیونگ. اگر ہم ایک طرف تو ڈیفالٹ کا شور مچایا ہوا تھا اپوزیشن نے, یاد ہوگا پورا ملک جو ہے سر پہ اٹھا لیا تھا, پھر وہ بھانڈا تو پھوٹ گیا نا, پھر اس کے بعد ڈیفالٹ تو نہیں ہوا الحمدللہ. اور پھر ہم نے جس طرح سے ملٹری ڈپلومیسی جاری رکھی اور پھر خاص طور پہ پاک بھارت جنگ کے اندر کامیابی کے بعد, پھر افغانستان کے پاک افغان جنگ کے بعد پاکستان کا قد کاٹ بہت بلند ہوا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پوری دنیا کا محور جو ہے وہ پاکستان بن گیا. خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور گلف ریجن کا جو ہے پاکستان ہاٹ فیورٹ ہو گیا. اب اس سب کے باوجود جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان اچیویبل ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دیر آر گرے ایریاز. میرے خیال میں ہمیں اپنی منسٹریز کی تعداد کو جو ہے وہ اس کے اوپر جائزہ لینا پڑے گا, جیسا کہ آئی ایم ایف نے جو ہے سجیسٹ کیا ہوا ہے. لیکن کیا آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی ایک حرف آخر ہے؟ نہیں. ہر ملک جو ہے وہ اس کی اپنی کچھ ڈائنامکس ہوتے ہیں, اس کے اپنے کچھ چلانے کے طریقے ہوتے ہیں, اس کی پاورٹی لائنز ہوتی ہیں, ان کو دیکھنا پڑتا ہے. چائنا کا ماڈل بھی ایک بہت بہترین ماڈل ہے اور میرے خیال میں اس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے میرے خیال میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا, آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس جانا کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی. لیکن سری لنکا نے بھی اپنے آپ کو بہت بہتر انداز کے اندر جو ہے وہ ریفارم کیا اور آج ان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. دوسری جانب جو ہے 6.5% گروتھ ریٹ پاکستان ماضی میں لیتا رہا اور ایشین اکنامک ٹائیگر رہا. 1973 تک جو ہے ہم ایشین اکنامک ٹائیگر تھے. ہمارا جو ماڈل ہے, جو پاکستان کا فسکل ماڈل ہے, وہ جنوبی جو کوریا ہے اس نے, اور اسی طریقے سے جو چین ہے, انہوں نے یہ رول ماڈل اپنایا اور الحمدللہ انہوں نے بڑی اچھی اس کے اندر میرے خیال میں کامیابی دکھائی. ہمارا یہ ہے کہ تسلسل نہیں ہے. اب جبکہ 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے بہت سارے جو معاملات آئینی طور پر لٹک رہے تھے, بہت سارے ایسے معاملات جو جوڈیشری کی نظر ہو جایا کرتے تھے, اب میرے خیال میں ان کو جو ہے وہ ایک بہتر انداز میں دیکھنے کا موقع ملے گا. اور پاکستان جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس پوٹینشل ہے, ہمارے پاس مائنز اینڈ منرلز ہیں, ہمارے پاس جو ہے ایک بہترین محل و وقور ہے. تسلسل کے حوالے سے اور استحکام کے حوالے سے بہت اہم ہے. یقینی طور پہ جب ریورس لگتا ہے احمد رائی صاحب تو پھر سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے. ایک ایسی حکومت آ جاتی ہے جس کے بارے میں خود ابھی اسی رپورٹ میں وہ چینی والے ایشو پر 2019 کی جو تنقید کی گئی ہے وہ بھی تو اسی کا حصہ ہے. تو جو تسلسل اور استحکام ہے وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے جب تسلسل رہتا ہے تو اسی سے چیزیں مسلسل آگے بڑھتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کیسے کہا جاتا ہے کہ اصلاحات نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں کہ موجودہ جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اچھی قیادت ہے, جنہوں نے صرف 2 سالوں میں 2023 سے لے کر اب تک آپ دیکھیے, یعنی کہ جو پچھلی حکومت تھی کیسے برودی سرنگیں لگا کر گئی, اور وہ معاشی طور پر وہ سرنگیں جب برود پھٹا تو اس سے پاکستان کو تنہائی کا شکار بھی ہوا. پوری دنیا میں ہم نے یعنی کہ اگنور بھی ہم ہوئے, اور اس کا نقصان معاشی طور پر ہوا کہ 1 ارب کے لیے ہمیں دنیا کے پاس جانا پڑا. آج آپ دیکھیے کہ ان 2 سالوں میں یعنی کہ 3 بڑے فیکٹر کے باوجود سیاسی عدم استحکام رہا ان 2 سالوں میں, بالکل رہا. پاک بھارت جنگ کے بعد دیکھیے کیسے حالات ہوئے, اور ابھی بھی جس طریقے سے افغانستان ہمارے نیبر یعنی کہ جو پراکسیز چل رہی ہیں, اس کے باوجود جو بدلتے موسمی حالات ہیں جن کا شدت سے پاکستان کو 2 سالوں میں مسلسل نقصان ہوا, اس کے باوجود آج پاکستان $20 ارب ذخائر کے اوپر کھڑا ہے. آج شرح نمو بہتر ہے, آج مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ کر کھڑی ہے. 40%
स्टॉक एक्सचेंज में ये समझिए कि जो छोटे सरमायाकार थे उनका 40% उनकी वजह से इजाफा हो, और ये एशिया में पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसको यानी कि मुस्बत इसका इजाफा करता है ये। तो आने वाले दिनों में मुझे ये लगता है कि जो मौजूदा जो हमारी सियासी और जो अस्करी क़यादत है, इनके आपस में मिलकर जिस तरीके से, जिस सोच के तहत, जिस यानी कि एक अज़म के तहत और ये आगे बढ़ रहे हैं, उससे ये पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। और वन पॉइंट एजेंडा यही है। सबसे अहम बात ये जो भी ज़की साहब आप इस चीज़ को कंफर्म कर रहे थे कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने खुद अपनी सिफारिश के ऊपर खुद करवाई, फिर इसमें अगर हम 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडे की बात करें तो वो तो भी आप ये कह सकते हैं ना, वो तो मुश्तरका हुआ, खुद हुकूमत के उस अज़म का आईनादार हुआ कि हम कुछ करना चाहते हैं। जी नजर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि देखें, IMF भी ये कह रहा है, और अभी हम FPCCI फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और बिजनेस कम्युनिटी भी ये कह रही है कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है, हमें कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हमें पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए या जाए, जो हमारी जो पॉलिसीज़ है उसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। ये वो चीज़ है जो कि किसी भी मुल्क को जब चेंज होती है पॉलिसीज़, तो वो मुल्क को पीछे लेकर जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट में जहाँ पर उन्होंने FBR के बारे में कहा है कि उनके इंटरनल जो इश्यूज हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, टैक्स बेस को बढ़ाना है, ये हम भी कह रहे हैं, ये IMF नहीं, हम बिजनेस कम्युनिटी भी ये कह रही है। और इसमें नजम साहब थोड़ा सा मैं एक जो ग्रे एरिया है, ये डार्क एरिया है कि आपके नॉलेज में है कि 5-6 महीने के अंदर बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से वापस जा रही हैं। उसका जो मेन एक इशू है वो टैक्सेशन जो है का जो बर्डन है, यानी कि लिस्टेड कंपनी के ऊपर 65% है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे पास जो एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है कि अगर हम टैक्स बेस को बढ़ा लें। इस साल भी टोटल जो 5 मिलियन जो है वो टैक्स फाइलर हुए हैं, जिसमें से 1.5 मिलियन जो है वो ज़ीरो टैक्स पेयर जिन्होंने ज़ीरो की फाइल की है। तो मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। हमें डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी पे काम करना चाहिए है, हमें सेक्टोरल इकॉनमी पे काम करना चाहिए है। सर FPCCI का जब साहब मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो Vision 2030 है, हम समझते हैं कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट, हमारे तकरीबन 180 डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, अगर हम उनके ऊपर फोकस करें, $1 बिलियन का उनको टारगेट दें कि हर एक डिवीजन जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करेगा, तो सर हम 2030 के अंदर $200 बिलियन अचीव कर सकते हैं, यानी कि हम 2 से 3 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि हमारे यहाँ माइनिंग है, मिनरल्स है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास ब्लू ओशन है, पता नहीं क्या कुछ है हमारे पास। हम तो समझे कि एक ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे पाकिस्तान जो है। तो मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ले रही है और हम भी इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं कि इसके अंदर बहुत से पॉजिटिव पहलू हैं, और करेक्टिव अगर हम चीज़ें कर लें तो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के अंदर हम एशियन टाइगर बन सकते हैं। और मैं जहाँ ये भी बहुत बहुत शुक्रिया ज़की एजाज साहब ज्वाइन करने के लिए। अमीर राय साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपने वक्त दिया भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम के आखिर में यही बात कहनी है कि आज मीडिया पर ये रिपोर्ट डिस्कस हो रही है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना है कि इसको नेगेटिव अंदाज में एक मनफी तरीके से पेश किया जा रहा है, जब ये खुद हुकूमत की दरख्वास्त पर है और ये खुद हुकूमत की तरफ से एक शफाफियत के अज़म की आईनादार है कि हम बेहतरी लाना चाहते हैं, और ये बेहतरी आई भी है। एक डिफ़ॉल्ट होता हुआ मुल्क अपने से 7-8 गुना बड़ी मईशत और फौजी ताकत वाले मुल्क को शिकस्त देकर दुनिया भर में अहम हो गया है, तो फिर ऐसे में हमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत पर हमें यकीन रखना चाहिए। SIFC के हवाले से जो बातें हुई यकीनी तौर पे वो बेहतरी के लिए है, रेड टेपिज़म के ख़ात्मे के लिए। हम सब मिल के इस पाकिस्तान को बहुत बेहतर बना सकते हैं, हमने बनाया है, हम मज़ीद बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।